ذرا سے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ وہ ہے نا کہ یہ وہ میں اگر تھوڑا سا وہی بات ہے کہ فلیش بیک میں چلا جاؤں تو وہی بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، کہ وہ ایک طرف تو نمازی تھے، دوسری طرف فتح احمد غازی تھے، ایک طرف وہ متقی و پرہیزگار تھے، دوسری طرف وہ ارتقاء کے پیشوا اور تمدن کے پروردگار تھے، فقر کے بوریے پر بیٹھے رہتے تھے، کیسر و کسرا سے خراج لے رہے ہوتے تھے، پیشانی سجدے میں ہوتی تھی، چہرے پہ جلال خسروانہ ہوتا تھا، ہاتھ میں دامن تقوی ٹھوکر پہ زمانہ ہوتا تھا۔ ایگزیکٹلی وہ صورتحال جو ہے یہاں پر نظر آتی ہے۔ ذرا طرز حکمرانی کیسی تھی یہ بتائیے کہ آپ نے جو ریفارمز کی، جس طرح سے جو ہے کنڈکٹ کیا کرسی کو، ذرا وہ ذرا لوگوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس الدین التمش، آپ کا جو دور حکمرانی ہے یہ 1211 سے 1236 کے درمیان، کم و بیش کوئی 25 سے 26 سال۔ ٹھیک ہے۔ ابن بطوطہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ پہلے خود مختار حکمران ہندوستان ہیں، اور اس کی تائید خلافت عباسیہ سے کچھ یوں ہوئی تقریباً 1228 کے اندر کہ آپ کو ناصر کہا گیا، یمین کہا گیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امامہ پیش کیا گیا، جس کا خلیفہ مستنصر نے جو ہے وہ خلت بھیجی تھی۔ بالکل، اور وہ ایک طویل عرصے سے ریلیشن شپ میں رہے، ان کے ایمبیسڈرز یہاں پر آتے رہے، ان کو آبزرو کرتے رہے، اور پھر جب انہیں واقعتاً اس بات کا احساس ہوا کہ خوب اچھے انداز میں شمس الدین التمش نے یہاں پر حکومت جما لی ہے، تو اس کے اظہار کے لیے آپ نے یہ تمام نوازشات کی۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ اس میں ایک اور وجہ بھی تھی، پولیٹیکلی بھی اگر اس کو ہم دیکھیں تھوڑا سا، کہ چونکہ بغداد اس وقت مرکز تھا اور ہندوستان میں واحد جو ہے مطلب یہ جگہ رہ گئی تھی جہاں پر پاور تھی، باقی تو ظاہر ہے مسلم دنیا جو ہے بالکل یہ بات بالکل آپ کی، وہ تاتاریوں کا جو پورا ایک فساد تھا اور منگولوں کا جو فساد تھا۔ جی بالکل ایسے ہی بات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ طرز حکمرانی میں کیا کیا چیزیں جس کے اوپر آپ نے توجہ دی، چونکہ اس سے پہلے بھی کوئی بہت مضبوط حکومت نہیں تھی، اور انفارچونیٹلی اس کے بعد بھی کوئی بہت مضبوط حکومت نہیں رہی۔ جو پہلا کام آپ نے کیا وہ یہ کیا کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹو مشینری کو بلڈ اپ کیا، یعنی دیکھیں داخلی طور پر جب تک آپ مستحکم نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک کسی بھی ریاست کو مضبوط کرنا، وہاں کے لوگوں کو آسائشیں دینا یہ ممکن نہیں ہوتا، اور آپ بہترین منتظم تھے۔ دوسری بات جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہاں کا جو فیوڈل سسٹم تھا اس کو آپ نے ڈسمینٹل یعنی جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے لیے آپ کا جو سسٹم کہلاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اقناص یا اقناص۔ یہ سسٹم ایک ایسا سسٹم کہلاتا ہے جس میں آپ وہاں کے جو لوکل امیرز ہوتے ہیں ان کو آپ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ جو فیڈریشن ہے اس کے ساتھ الحاق صرف کریں، کس طور پر؟ سیاسی طور پر اور ملٹری طور پر۔ اس کے بعد آپ وہاں سے ریونیوز جنریٹ کریں، لوگوں کی خدمت کریں، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوکلائزیشن یا لوکل سسٹم آف گورنمنٹ۔ یعنی وہ صرف فیڈریشن بہت آسان الفاظ میں اگر آج کے دور میں بات کریں کہ وہ جو پاور کو ڈیوالو کرنا، ایگزیکٹلی، یعنی جو لوکل گورنمنٹس کا جو مطلب نظام ہے، پاور کو گراس روٹ لیول تک پہنچا دینا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ یعنی سلطنت کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی پھیلاؤ کے اندر بھی اس نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز اس کا ذکر میں یہ کہاں پہ کرنا چاہوں گا وہ تھا ڈس ریگارڈنگ امپیریل پالیسیز، یعنی جب یہ مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ آپ ہندوؤں کے اور دیگر مذاہب، چونکہ آپ پاور میں ہیں تو آپ ان کے مذاہب کو تبدیل کروا دیجیے، تو آپ نے اس مشورے سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا اور اس طرح کا انداز طرز عمل اپنایا کہ وہ کنڈیوسو کنڈیشنز کیوں نہ پیدا کی جائیں کہ کوئی بھی شخص جب اسلام کی حقیقت کو دیکھے، اس کے حکمران کو دیکھے، اس کے نظام عدل کو دیکھے، تو وہ خود لپک کر دائمن اسلام میں داخل۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پر یہ بات بھی آ گئی کہ وہ التمش رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا بھر کو یہ پیغام دیا کہ اسلام جبر کی بنیاد اور تلوار کی بنیاد اور طاقت کی بنیاد پہ نہیں پھیلا، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے پھیلا۔ بالکل۔